اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان المبارک کی منفرد عبادات جو ہے بحیثیت مسلمان ہمیں کیا تعلیم کی گئی ہیں، اس حوالے سے اگر کچھ ارشاد فرمائے تاکہ یہیں سے اگر ہم اس چیز کو اگر اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ماہ رمضان میں ہمیں بہت زیادہ اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ رئیس بھائی۔ ماہ رمضان المبارک کی منفرد عبادات سے مراد بعض وہ عبادات ہیں کہ جو خاص طور پر ماہ مقدس رمضان المبارک ہی میں کی جاتی ہیں، کسی اور مہینے میں نہیں کی جاتی، اور بعض عبادات وہ ہیں کہ دیگر مہینوں میں بھی کی جاتی ہیں لیکن جس خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ ماہ مقدس میں کی جاتی ہیں دیگر ماہ میں نظر نہیں آتی۔ تو ان منفرد عبادات میں ایک اہم ترین عبادت روزہ ہے۔ روزے میں بحیثیت مسلمان ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟ تو اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذات میں کمی ہوتی ہے، اس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بھوک اور پیاس کی وجہ سے کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کرنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان اللہ عز و جل کی صفت صمدیت کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے اور بقدر امکان ملائکہ مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ پھر خود بھوکا اور پیاسا رہنے سے انسان کو دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، پھر اس کا دل غربا کی مدد کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے باقاعدہ انسان کا تکبر ٹوٹتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کھانے پینے کی معمولی مقدار کا کس قدر محتاج ہے۔ اسی طریقے سے رئیس بھائی، شیطان جو ہم مسلمانوں کا انسانوں کا دشمن ہے، وہ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے، تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے شیطان کے راستے تنگ ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے روزے کے ذریعے شیطان پر ضرب پڑتی ہے۔ پھر روزہ جو ہے وہ امیر اور غریب، شریف اور خسیس سب پر یکساں فرض ہے، اس سے اسلام کی مساوات موقع ہوتی ہے۔ بہت عمدہ۔ پھر روزانہ ایک وقت میں سحری کرنا اور ایک وقت میں افطار کرنا، اس سے ہمیں نظام الاوقات کی پابندی کی مشق ہوتی ہے۔ یہ روزے کی تعلیمات ہیں۔ پھر ایک منفرد عبادت ہے قرآن کی کثرت سے تلاوت۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت سے منفرد عبادت سے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے بحیثیت مسلمان، وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ مجھے یاد کرو گے تو حافظ بن جاؤ گے، مجھے سنوار کر پڑھو گے تو قاری بن جاؤ گے، اور مجھے پڑھانے بیٹھو گے تو استاذ بن جاؤ گے، میرا ترجمہ کرو گے تو باقاعدہ عالم بن جاؤ گے، اور میری تشریح کرو گے تو مفسر بن جاؤ گے، اور فرمایا کہ مجھے میرے مطابق فیصلہ کرو گے تو قاضی بن جاؤ گے، مجھے یاد کرو گے حافظ بن جاؤ، اور مجھ پر عمل کرو گے تو اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ قرآن کی تعلیمات۔ پھر ایک منفرد عبادت نماز تراویح ہے، جس کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، کہ جو ایمان کی حالت میں ثواب کا طالب ہو کر رمضان کی راتوں میں قیام کرے گا، فرمایا کہ اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ منفرد عبادت تراویح کی جو سنت ہے، یہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ہر سال اہتمام کے ساتھ نماز تراویح باجماعت پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، سناتے ہیں، اور دیر تک قیام کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے کہ جس طریقے سے رمضان میں ہر رمضان میں اہتمام کے ساتھ اللہ کی سنت پر، رسول اللہ کی سنت پر عمل کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول کی دیگر سنتوں کو بھی اپنی ذات پر اپلائی کیا جائے، ان پر بھی عمل کیا جائے آج کے اس پرفتن دور کے اندر۔ کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مشکات کی حدیث میں، حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ امت میں اعتقاد اور عمل کے بگاڑ اور فساد کے وقت جو میری ایک سنت پر عمل کرے گا اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک منفرد عبادت ہے۔ پھر ایک منفرد عبادت اعتکاف ہے، جو دیگر مہینوں میں نظر نہیں آتی، کہ رمضان کے آخری عشرے میں معتکف جو ہے وہ اللہ کے گھر کا مجاور بن کر اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے کہ جو کسی داتا سخی کے دربار میں باقاعدہ اس کے در کی چوکھٹ پر دھرنا دے کر بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ جب تک داتا مجھے بھیک نہیں دے گا میں یہاں سے اٹھ کر جانے والا نہیں ہوں۔ فرمایا یہی مثال اعتکاف کرنے والے کی ہے۔ جب وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہے تو گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ اے بار الہ، میں تیرا در چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں جب تک تو میری بخشش اور مغفرت کا اعلان نہیں کرے۔ کیا بات ہے، جب تک تو میری بخشش